الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میرے معزز سامعین گرام، اللہ نے جس طرح انسان پر نماز فرض کیا ہے تو اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے. جس طرح میں نے قرآن مجید کا آیات پیش کیا، اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے دو. ایک اور آیات میں نے پیش کیا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بے شک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جس نے ایمان لایا ہے اور نیکی کا عمل کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اب جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ فرما رہے کہ ان کے اوپر قیامت والا دن کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، یعنی نہ کوئی اس کے اوپر بوجھ ہوگا اور نہ اس کو کوئی خوف لاحق ہوگا، یعنی وہ جنت میں جائے گا. اب یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے. جس طرح بخاری شریف کا 118 احادیث صرف بخاری شریف کا ہے جو نماز کے بارے میں ہے. اس کے 2-3 سناؤں گا. جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی نے یمن بھیجا تو یمن بھیجنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ وہاں لوگوں کو سکھلاؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. اگر لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ مان لیا تو آپ لوگوں کو پھر نماز کے دعوت دے دو کہ 5 وقت نماز پڑھو. اگر لوگوں نے تمہارے ساتھ 5 وقت نماز بھی مان لیا تب لوگوں کو یہ دعوت دے دو کہ آپ لوگوں کے اوپر اللہ نے یہ بھی فرض کیا ہے کہ آپ کیا کرو، آپ اللہ اپنے مال سے کچھ صدقہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، کچھ صدقہ فرض کیا ہے، تو وہ صدقہ یعنی زکوٰۃ جب فرض کے بعد آ گیا تو زکوٰۃ ہے، کیونکہ اس کے فرضیت تو قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کا ہے، حدیث نمبر 1395 ہے. ایک اور یعنی اس میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ تمہارے مالدار لوگ یہ زکوٰۃ تمہارے غریبوں میں بانٹ لیں، غریبوں کو تقسیم کیا جائے. ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کا حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسے عمل بتائے جس کے ذریعے سے میں جنت میں جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو سارے لوگ ابھی منتظر ہیں کہ اللہ کے نبی کیا فرمائے گا کہ وہ ہمارے لیے باعثی جنت بن جائے کہ اس کے ذریعے سے ہم جنت میں جائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جب آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو پہلا بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرو. تیسرا یہ ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ دے دو اور صلہ رحمی کرو. اب زکوٰۃ کا حکم جو ہے احادیث مبارکہ میں بھی ہے. اب جو ہے آتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ ہے کیا اور زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہے.
اب زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ امیروں پر فرض ہے، غریب ان کے مستحق ہیں۔ اب زکوٰۃ کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے اور زکوٰۃ کا تعداد کتنا ہے، کتنا دینا چاہیے؟ اب اگر کسی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا مالی تجارت ہے یا پلاٹ وغیرہ کرائے پر دیے گئے مکان ہو یا پلاٹ وغیرہ کاروبار کے لیے ہو یا گاڑیاں ہو، مثال کے طور پر ایسے گاڑی جو اس نے رینٹ پہ رکھا ہو، اب ان چیزوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ کیسے فرض ہے اس کے طریقہ کار میں بتاتا ہوں۔ اب چاندی کا، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کا رقم کتنا ہوتا ہے؟ اب آج کے دن 14 تاریخ ہے، 14 مارچ 2024 ہے۔ آج اس کا جو ہے 2596 روپیہ ایک تولہ کا قیمت ہے چاندی کا، ایک تولہ کی قیمت 2596 روپیہ ہے، تو اس کا ٹوٹل بنتا ہے 1,36,290۔ اگر کسی کے پاس 1,36,290 روپے کی مالیت موجود ہے، اگر ان کے پاس نقد رقم موجود ہے، اور شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال کی مدت گزرا ہو، اگر 1 سال کی مدت گزرا ہو تو اس آدمی پر 2.5% اس کا زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ کتنا؟ 2.5%، یعنی 40واں حصہ، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں مثال سمجھاتا ہوں، 1 لاکھ روپیہ اگر کسی کے پاس ہے، 2 لاکھ روپیہ اگر، تو اس کے 2.5% بنتا ہے 5,000 روپیہ، 5,000 روپیہ اس کے 2.5% بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1,36,000 کا 2.5% نکال کر کے وہ بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنے مالیت ہو تو اس کو، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک اور بات، اگر کسی کے پاس پلاٹ وغیرہ ہے اور اس نے یہ پلاٹ لیا ہوا ہے اس لیے کہ میں اس کا کاروبار کروں گا، اگر یہ بڑھ گیا تو اسی دن میں یہ بیچوں گا اور جگہ لے لوں گا، اب اس آدمی کے اگر یہ پلاٹ اس نے لیا ہے گھر کے لیے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بچوں کے لیے لیا ہے، اگلے زمانے وقت کے لیے لیا ہے تو اس کے اوپر اس پلاٹ کا زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اس خاطر لیا ہے کہ اگر کوئی اچھا گاہک مل گیا، اچھا بھاؤ آ گیا تو میں اس کو سیل کروں گا، تو اس پلاٹ کا بھی اس کے اوپر زکوٰۃ، یعنی اس کے پاس جتنے نقد رقم ہے تو اس پلاٹ کا بھی رقم اس کے اوپر ڈال کر کے اس نے دونوں کا زکوٰۃ دینا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے گاڑیاں رکھی ہیں رینٹ پہ دینے کے لیے، اب اس نے رینٹ پہ دینے کے لیے گاڑیاں رکھی ہیں تو اس آدمی پر زکوٰۃ سب گاڑیوں کا نہیں ہے، صرف اس کا جو پراپر آتا ہے، اس کے بینک میں جتنے رقم پڑا ہے اس رقم پر، یا اس کے پاس گھر میں جتنے رقم ہو، دکان میں جتنے رقم ہو، اس رقم پہ زکوٰۃ ہے، اس رینٹ کے کار پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر رینٹ کے ساتھ ساتھ اس نے کاروبار کرنے بھی کیا ہو کہ اگر کسی گاڑی پہ اچھے گاہک آ گیا تو میں اس کو ساتھ ساتھ سیل بھی کروں گا، تو لہٰذا پھر گاڑیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا رینٹ کا مسئلہ۔ اب کسی آدمی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، یعنی 1 روپے کی بھی بقایا مالیت نہیں ہے، نہ چاندی ہے نہ روپیہ، نقد روپیہ ہے، صرف سونا ہے۔ اب سونا اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر 7.5 تولہ سے زیادہ ہے تو ان پر، اگر 7.5 تولہ ہے یا ان سے زیادہ ہے تو ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ پھر لازم ہے، اس کا بھی زکوٰۃ دینا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، ان سے کم ہے، لیکن حال یہ کہ 1,000 روپے بھی ان کے پاس ہوں تو لہٰذا یہ آٹومیٹکلی مال بن جاتا ہے، آٹومیٹکلی جتنا بھی اس کا رقم بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سونے کا جو تولہ آج کل جتنے کا چل رہا ہے 2 لاکھ ہے، 1,90,000، 95,000، جتنے کا بھی ہو، تو اس آدمی کے مکمل رقم کو
جتنے بھی ان کے پاس ہے مکمل رقم کو، یعنی 1,000 ڈال کر کے اس سونے کا جتنا قیمت ہے وہ سب لگا کر کے اس حساب سے پھر اس نے کیا دینا ہے، اس نے زکوٰۃ دینا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، ان کے پاس جو ہے مثال کے طور پر ان کے پاس 6 لاکھ روپیہ ہے یا 10 لاکھ روپیہ ہے یا 20 لاکھ روپیہ، جتنا بھی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اس آدمی کے اوپر کسی کا اوپر سے اور قرضہ ہو، وہ قرضہ بھی 10 لاکھ ہو یا 6 لاکھ ہو، جب وہ حساب کر لی یا 1 لاکھ بچ جاتا ہے یا 50,000 بچ جاتا ہے یا نہیں بچ جاتا ہے، تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ، اب ایک آدمی کے پاس مثال 6 لاکھ روپیہ نقد ہے، اب ان کے کسی کے اوپر جو ہے 2 لاکھ قرضہ ہے، 3 لاکھ قرضہ ہے، 10 لاکھ قرضہ ہے، تو اس آدمی نے صرف 6 لاکھ کا زکوٰۃ نہیں دینا ہے، بلکہ اس قرضے کو ڈال کر کے 16 لاکھ کا اس نے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اور مسئلہ۔ اب ایک اور مسئلہ کہ مثال کے طور پر یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، اگر کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے، اگرچہ اس کے گھر جو ہے وہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا بھی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تمہاری اپنے گاڑی ہے، اپنے مکان ہے، ضرورت کی جتنے بھی اشیاء ہے، گھڑی ہے، موبائل فون ہے، یہ سب چیزیں جتنے بھی قیمتی کیوں نہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو مالی تجارت ہوں، اب کسی کے دکان کے اندر مال پڑا ہو، یہ بہت ضروری مسئلہ آج کل لوگ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ میں دکان چلا رہا ہوں، اب اس آدمی کے لیے اس دکان کے اندر جتنے مال پڑا ہے اس سب مال کا حساب لینا ہے۔ یعنی اگر اس کے دکان میں مثال کے طور پر مال پڑا ہے، وہ مال ہے مثال 10 لاکھ کا ہے، تو اس آدمی نے 10 لاکھ کے حساب سے اس نے زکوٰۃ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 لاکھ سے حساب، یعنی 1 لاکھ پہ 2,500 ہے، 2 لاکھ پہ 5,000 ہے، اور 3 لاکھ پہ 7,500 ہے، اور 4 لاکھ پہ جو ہے 10,000 ہے۔ اس طرح جاتے جاتے اس نے 10 لاکھ روپے کا اس نے زکوٰۃ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا یہ مسئلہ اگر کسی کے دکان میں مال پڑا ہو۔ اب مثال مال بھی پڑا ہو اور اس کے ساتھ نقد رقم بھی ہو، شرط صرف زکوٰۃ میں یہ شرط بس صرف ذہن میں لازمی ہونا چاہیے کہ اس پر سال گزرا ہو۔ اب آپ نے ظاہر سے بات ہے، آپ نے پچھلے سال حساب لگایا تھا تو تمہارے دکان کا مال تھا 8 لاکھ، اس برس آپ نے حساب لگا لے تو تمہارے دکان کا مال ہے 10 لاکھ یا 12 لاکھ، تو آپ نے 12 لاکھ کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری۔ اللہ نے تمہارے زکوٰۃ کے خاطر اللہ نے اس میں برکت ڈالی ہے، جب اللہ نے اس میں برکت ڈال دیا تو اللہ نے تمہیں یہ 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ اور بھی زیادہ کر دیا۔ اللہ کے حال یہ ہے سارا سال تم کھاتا بھی رہا، تمہارے بچے بھی کھاتے رہے، اس کے باوجود اللہ نے اس میں زیادتی کیا ہے۔ اور زکوٰۃ کا یہ ایک اور بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ میں اگر کوئی آدمی کسی کو زکوٰۃ دینا ہے، اب وہ تمہارے مثال کے طور پر سمجھ لے تمہارے گھر کے چوکیدار ہے، تمہارے گھر کے چوکیدار ہے، یا تمہارے مسجد میں امام ہے، جو بھی ہے، مسجد کے امام کو بھی زکوٰۃ دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ جائز ہے۔ اب لوگ مسجد کے امام کو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حالانکہ حال یہ ہے کہ مسجد کے امام کو بھی زکوٰۃ بندہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ اگر وہ اس کا مستحق ہو، غریب ہو، تو غریب آدمی کو جو ہے بندہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اب مسجد کے امام کو جو آپ لوگ اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ تنخواہ میں نہیں دینا ہے، زکوٰۃ ایسے آدمی کو دینا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کسی کو مال کا مالک بنانا بغیر عوض کے۔ اگر اس نے تمہارے کام کیا ہے، کیا کیا ہے؟ تمہارے کام کیا ہے، یعنی تمہارے گھر میں اس نے کام کیا ہے، تمہارے چوکیدار ہے، اس نے چوکیداری کیا ہے، ایسا نہ ہو تم اس کی چوکیداری کے رقم کے بدلے میں آپ اس کو زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہی ہے کہ کسی کو مالک بنانا بغیر عوض کے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے زکوٰۃ کے تفصیل۔
ज़कात देना जो है हर मर्द और औरत पर फ़र्ज है। जिस तरह नमाज फ़र्ज है, इसी तरह ज़कात फ़र्ज है। जो लोग ज़कात नहीं देता है तो अल्लाह उसको क़हत पे मुब्तला करता है, और अल्लाह ने हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया है। अब ज़कात अगर रिश्तेदारों में बांट ले तो उसका दुगना सवाब है। अगर तुम्हारे बहन है, गरीब घर में है, आप उसको बिल्कुल ज़कात दे सकता है। अगर तुम्हारे कोई चाचाजाद भाई है, तुम्हारे चाचा हो, तुम्हारे भाई हो, शर्त यह है कि तुम्हारे और उनका कारोबार एक ना हो, तुम्हारे साथ कारोबार में अलग है। तुम्हारे भाई है, उनके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे साला है, तुम्हारे बहनोई है, उनके पास कुछ ना हो, तो अगर आप उसको ज़कात देता है तो अल्लाह तुम्हारे लिए दुगना सवाब करता है। एक ये सवाब है कि आपका ज़कात अल्लाह ने अदा किया है, और दूसरा ये सवाब है कि उस रिश्तेदार को आपने रिश्तेदार सिले रहमी भी साथ साथ किया है। पहले उम्मतों पर जो ज़कात देता था, वो ज़कात को किसी मैदान में रख कर की फिर आसमान से आग आ जाना था। उस आग से वो जब जल जाता था फिर वो कहता था कि मेरे ज़कात कबूल हो गया है। ए मेरे नबी के उम्मत, अल्लाह ने तुम्हारे साथ ये बड़ा एहसान किया है कि जब आप दे दे, बस तुम अपने ज़हन में, अपने दिल में ये ख्याल रखो कि अल्लाह ने मेरे ज़कात को कबूल फरमाया है। क्योंकि सबसे सबसे अहम बात यह है कि आपने अपना हिसाब लगाना है, अंदाज़ा नहीं लगाना है। हिसाब लगाना है कि ये माल इतना पड़ा है, इसका इतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। अपनी जिस तरह नमाज फ़र्ज है, इसी तरह ज़कात फ़र्ज है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।